پڑھائے گا؟ قبر کی موری کو کون بند کرے گا؟ ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، مگر سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا، ماں سو جاتی۔ حضرت خواجہ اویس کرنی وہ کرن کی گلیوں میں مکہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کر کہتے، ذرا بتا تو صحیح حضور کا چہرہ کیسا ہے، حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، حضور کی زلفیں کیسی ہیں؟ تتی تھی جو گن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب مار پھرا، سن باہر شہر بازار پھرا، مت یار ملم کہیں شان سبا۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا مگر نابینا ماں اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ایک دن نابینا ماں نے اجازت دی، اونٹنی پر سوار ہوئے اور لبیک لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ کی طرف رواں دوا ہوئے، اور مدینہ میں جا کر حضور کے در دولت کے کاشان اقدس کے دروازے کو دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر کہنے لگے، بکروال، چھیڑو، شترپال۔ آواز آئی، نام بتا۔ کہنے لگے، اویس کرنی ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ ایک مرتبہ تو حضور کے چہرے کا دیدار ہو جائے نا۔ آواز آئی، جس ہستی کے لیے تو آیا تھا 3 دن بیت گئے، سرکار مدینہ کے باہر چلے گئے، بس یہ سننا تھا۔ صحابہ کرام کی دامن کو پکڑ پکڑ کے کہا، یار میں تمہاری منت کرتا ہوں، جب میرے آقا آ جائے اتنا کہہ دینا یمنی غلام آپ کو سلام کرتا تھا۔ اس لیے کہ ماں نے 8 پہر کی مہلت دی تھی۔ ماں کا ادب تو دیکھنا، ماں نے 8 پہر کی مہلت دی، 4 پہر گزر گئے، 4 پہر واپسی کے ہیں۔ اس لیے حضور کو سلام کر دینا۔ جب سرکار واپس آئے، اپنے گھر میں داخل ہو گئے، سرکار کے قدم وہیں رک گئے اور امہات المومنین کو قریب بلا کے ارشاد فرمایا، پہلے یہ تو بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ صحیح پگڑی پہننے والا فقیر تھا، نام اویس کرنی رکھتے تھے۔ اویس کرنی کا نام سننا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ میں کہتا رہتا ہوں، وہ اویس کرنی تیری شان، ساری دنیا حضور کے عشق میں روتی ہے، مصطفیٰ تجھ پہ کرم کر رہے۔ بات ہی روک رہا ہوں بالکل اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ اپنی پشت لگا کر خطاب کیا کرتے تھے۔